سورہ یونس کی آیت نمبر 61، وما تکون فی شأن، اور تم کسی کام میں ہو، وما تتلو منہ من قرآن، اور اللہ کی طرف سے کچھ قرآن پڑھو، ولا تعملون من عمل، اور تم لوگ کوئی کام کرو، الا كنا علیکم شہودا، ہم تم پر گواہ ہوتے ہیں۔ تم کوئی کام کرو یا تم کسی کام میں ہو یا قرآن پڑھو، ہم گواہ ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں۔ اذ تفیدون فیہ، جب تم اس کو شروع کرتے ہو اس وقت بھی ہم گواہ ہوتے ہیں۔ وما یعزب عن ربک من مثقال ذرہ، مثقال ذرہ، ذرے کی مقدار، ذرے کی مقدار، ذرہ جو ہے رائی کے دانے کو کہتے ہیں، تو رائی کے دانے کی مقدار، اور تمہارے رب سے ذرہ بھر کوئی چیز غائب نہیں، وما یعزب، غائب نہیں، پوشیدہ نہیں، فی الارض، زمین میں، ولا فی السماء، اور نہ ہی آسمان میں۔ یہ تو ایک حقیقت ہے کہ اللہ کے لیے کوئی غیب نہیں۔ غیب کس کو کہتے ہیں؟ جو پوشیدہ ہو، اور اللہ کے لیے کوئی چیز پوشیدہ ہی نہیں۔ تو غیب اس کو ہمارے اعتبار سے کہا جاتا ہے، جو چیز ہمارے لیے غیب ہے اس کے متعلق کہتے ہیں کہ اللہ کو اس کا بھی علم ہے، ورنہ اللہ کے لیے تو ہر چیز وہ ظاہر ہے، کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ ولا اصغر من ذلک، اور نہ ہی کوئی چھوٹی چیز اس ذرے سے، ولا اکبر، اور نہ ہی اس سے بڑی کوئی چیز، الا فی کتاب مبین، مگر وہ روشن کتاب میں ہے۔ یعنی چھوٹی سے چھوٹی چیز، بڑی سے بڑی چیز لوح محفوظ میں موجود ہے، اور لوح محفوظ کا سارا علم قرآن میں موجود ہے، اور قرآن کا سارا علم رسول اللہ کے سینے میں موجود ہے۔ لہذا اولین اور آخرین کا علم رسول اللہ کے سینوں میں اللہ تعالی نے عطا فرمایا۔ الا، سن لو، ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ کے ولی، اللہ کے ولیوں پر لا خوف علیہم، نہ کوئی خوف ہے، ولا هم یحزنون، اور نہ کچھ غم۔ اصل بات یہ ہے کہ بعض لوگ اللہ کے ولیوں کی شان بتاتے ہیں اور بعض لوگ شان چھپانے ہی میں لگے رہتے ہیں، لیکن جو اللہ کے ولیوں کی شان چھپاتے ہیں انہوں نے اصل بات کو سمجھا نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جو اللہ کے دشمن ہیں قرآن نے ان کی مذمت کی، اور جو اللہ کے دوست ہیں ولی ہیں قرآن نے ان کی شان بیان کی۔ تو اصل جو لاجک ہے وہ یہ ہے، اے لوگوں دیکھو، ان اللہ کے نیک بندوں نے اللہ سے لو لگائی تو اللہ نے انہیں کتنی طاقتیں دے دی، تو تم بھی اللہ سے لو لگاؤ، در در کی ٹھوکریں نہ کھاؤ۔ تو اصل لاجک یہ ہے، اللہ کے ولیوں کی شان اس لیے بتائی جاتی ہے کہ جب انہوں نے اللہ سے محبت کی اور اللہ کی فرمانبرداری کی، اللہ کی انہیں معرفت ملی تو کیا مقام حاصل ہو گیا، کیسی طاقتیں اللہ نے عطا فرمائی۔ تو ہم اہل سنت و جماعت جب اولیاء اللہ کی تعریف کرتے ہیں تو در حقیقت ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بیان کرتے ہیں، در حقیقت ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ در در کی ٹھوکریں کھانے کی ضرورت نہیں، اللہ رب العالمین پہ جو ہو جاتا ہے ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے۔ اور جو اولیاء کرام کے دشمن ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ بے بس ہیں، بے کس ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی ان کے پاس نہیں ہے، تو وہ در حقیقت یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ سے لو لگانے کا انہیں دنیا میں کوئی فائدہ نہ ہوا، یہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتے رہے۔ حالانکہ یہ در حقیقت اولیاء کی شان میں بے ادبی نہیں کر رہے، وہ اللہ کی شان میں بے ادبی کر رہے۔ بھی ایک غلام اگر کسی آقا کا کہنا مانے تو وہ آقا اسے نواز دیتا ہے، تو جس بندے نے رب کی ساری زندگی فرمانبرداری کی تو کیا رب اسے نوازے گا نہیں؟ کیونکہ رب سے بڑھ کر تو کوئی سخی ہے نہیں، وہ جواد ہے، وہ سخی ہے، وہ کریم ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ تو اس لیے ان لوگوں نے اللہ کی قدر کو جانا نہیں، انہوں نے اللہ کو نعوذ باللہ من ذالک یہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کچھ دیتا ہی نہیں ہے، اور ہم الحمدللہ
اللہ کی شان کو بزرگان دین کے صدقے میں سمجھے، اور ہم نے کہا کہ رب العالمین کی شان بہت بڑی ہے، جو اس سے لو لگاتا ہے رب العالمین اسے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرماتا ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم بن ادم کا واقعہ مولانا روم علیہ رحمٰن نے لکھا کہ بادشاہت چھوڑ دی اور اللہ اللہ کرنے لگے۔ بادشاہت میں تو بڑے مزے تھے، اب جب بادشاہت چھوڑ دی تو ان کے لیے لباس پہننا بھی مشکل ہو گیا، تو کچرے کے ڈھیر پڑ جاتے، اور جو لباس جو گلے سڑے ہوئے ہوتے، پھٹے ہوئے لباس ہوتے، اس میں سے جو صاف کچھ پیس مل جاتے وہ لیتے، اسے پاک کرتے، اسے دھوتے، صاف کرتے، اس کی کٹنگ کرتے، اب ان کو جوڑ جوڑ کے لباس بناتے، اس طرح رنگ برنگی لباس ہو جاتا، اوپر سے لے کر نیچے تک ایک رنگ کا لباس تو اسے ملے کہ جس کے لیے آسانی ہو۔ تو آپ اس طرح لباس کو جوڑ جوڑ کر اپنا لباس بناتے، اس طرح کپڑوں کو۔ تو ایک لباس آپ نے پہنا ہوا تھا، دوسرا بنا رہے تھے اور سوئی سے سی رہے تھے، تو کوئی جاننے والا نکلا، اس نے دیکھ کر پہچان لیا اور کہنے لگا، ارے آپ ابراہیم بن ادم ہیں، آپ کو بادشاہت چھوڑ کر کیا ملا؟ تو اس نے ان کا ظاہر دیکھا، اللہ نے بڑی طاقتیں دی ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن جب اس نے اعتراض کیا اللہ پر، یعنی گویا کہ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ جب تو دنیا کے اندر مشغول تھا، گناہوں میں پڑا ہوا تھا، تو بڑی نعمتیں ملی ہوئی تھی، اور جب تو نے گناہ چھوڑ دی اور اللہ سے لو لگائی تو در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا۔ در حقیقت توہین کس کی ہو رہی؟ وہ تو اللہ کی توہین ہو رہی۔ تو اس موقع پر آپ نے اپنی طاقت کا اظہار کیا اور سوئی دریا میں ڈال دی اور فرمایا کہ اے دریا کی مچھلیوں مجھے سوئی دے دو۔ تو ساری مچھلیاں باہر آئیں اور ان کے منہ میں سونے کی سوئیاں تھیں۔ آپ نے فرمایا مجھے اپنی سوئی چاہیے۔ ایک مچھلی آگے بڑھی اور آپ نے اپنی سوئی اس کے منہ سے نکالی، اب اس کو جواب دیا، فرمایا بتاؤ وہ حکومت اچھی تھی کہ یہ حکومت اچھی؟ تو اللہ تعالیٰ کے ولیوں کو جو حکومت اللہ نے عطا فرمائی، اس حکومت کو ماننے سے اللہ کی شان اور عزت اور اللہ کی عظمت دلوں میں آتی ہے۔ اور حقیقت بھی یہ ہے، آپ دیکھ لیں دنیا کی ہم ٹھوکریں کھاتے رہیں، اگر 7 دن، زیادہ دن کی بات میں نہیں کرتا، 7 دن تک اگر ہم کوئی گناہ نہ کریں نا، 7 دن تک نماز خشوع و خضوع توجہ سے پڑھیں، کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کی برائی نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، وعدہ خلافی نہ کریں، حرام نہ کمائیں اور کسی کا دل نہ دکھائیں، جتنے گناہ ہیں 7 دن چھوڑ دیں، آپ دیکھیں کہ 7 دن یہ اگر ہم عمل کریں اللہ تعالیٰ ہماری ہر مشکل کو آسان فرما دے گا۔ تو جب 7 دن ہم یہ کریں تو اتنا کرم ہوتا ہے، تو جنہوں نے ساری زندگی ایسی گزاری ان کو کتنا کرم ہوگا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سن لو بے شک اللہ کے ولیوں کو، اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ ہی کچھ غم ہے۔ اللہ کے ولی کون ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ الذین آمنوا سے پتہ چلا عقیدہ درست ہونا چاہیے، وکانوا یتقون سے پتہ چلا عمل بھی صحیح ہو، نماز نہ پڑھتا ہو، شراب پیتا ہو، چرس پیتا ہو، بھنگ پیتا ہو، شریعت کا مذاق اڑاتا ہو، وہ اللہ کا ولی کیسے ہو گیا؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کے ولی وہ ہیں جو ایمان لائے اور تقوی انہوں نے اختیار کیا۔ لہم البشری فی الحیات الدنیا، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بشارت ہے۔ دنیا کی زندگی میں بشارت کیا ہے؟ مسلم شریف میں فرمایا رسول اللہ نے کہ اللہ تعالی اپنے نیک بندے کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، اور جو لوگوں کی طرف سے انہیں القاب ملتے ہیں یہ دنیا میں ان کے لیے بشارت ہے۔ کسی کو داتا گنج بخش کہا گیا، کسی کو غوث اعظم کہا گیا، کسی کو خواجہ غریب نواز کہا گیا۔ یہ میں نے اور آپ نے لقب نہیں دیا، صدیوں سے۔ اور داتا گنج بخش علیہ رحمہ، اللہ اکبر، ہم پاکستانیوں کو تو قدر اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے کہ حضور غوث اعظم جب خواجہ غریب نواز کو رخصت کرنے لگے تو آپ نے فرمایا کہ لاہور میں ایک شیر ہے، اس کے دربار پر ضرور حاضری دینا۔ یعنی حضور غوث اعظم سے بھی پہلے کے ہیں حضرت داتا گنج بخش، اور پھر خواجہ غریب نواز
جو حضور غوث اعظم کے رشتہ دار ہیں، وہ داتا گنج بخش کے مزار پر حاضر ہوتے ہیں، 40 دن تک مراقبہ کرتے ہیں، اور پھر جو انہیں فیض ملتا ہے اور کہتے ہیں گنج بخش فیض عالم مظہر خدا، سبحان اللہ، نور خدا۔ تو حضرت گنج بخش فیض عالم، یہ جو شعر آپ نے کہا یہ کب کا؟ جب آپ کو خزانہ مل گیا۔ تو یہ گنج بخش میں نے اور آپ نے نہیں کہا، خواجہ غریب نواز نے کہا، اور پھر یہ یہاں سے فیض لے کر جاتے ہیں، اور کتنے کافروں کو مسلمان کیا؟ 90 لاکھ۔ کتنے لاکھ؟ 90 لاکھ۔ یہ ایک شخصیت ہے جو داتا گنج بخش سے فیض لے کر جاتی ہے تو 90 لاکھ کافروں کو مسلمان کر دیتی ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں جتنی تنظیمیں کام کر رہی ہیں وہ سب مل کر وہ 90,000 بھی مسلمان نہیں کر سکتے، تو 90 لاکھ کافروں کو آپ نے اکیلے ہو کر مسلمان کیا۔ تو یہ گنج بخش کہنا یا داتا کہنا جو اللہ کے نیک بندوں کی زبان پر جاری ہوا، یہ ان اللہ والوں کے لیے دنیا میں بشارت ہے۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بشارت ہے۔ حدیث پاک میں ہے، مسلم شریف میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، ہم کوئی نیک عمل کرتے ہیں تو لوگ تعریفیں کرتے ہیں، لوگ ہماری عزت کرتے ہیں، تو اب ہم کیا کریں؟ انہوں نے فکر ہوئی کہ ہمارا نیک عمل برباد نہ ہو جائے، تو آپ نے فرمایا، یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ تم نے نیک عمل کیا اللہ کی رضا کے لیے، اور اگر لوگ تمہاری تعریف کرتے ہیں تو یہ وہ اللہ کی خوشنودی کی بشارت ہے جو اللہ نے تمہیں دنیا میں عطا فرما دی۔ تعریف کے لیے تو ہم نے کام نہیں کیا۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بشارت ہے، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بشارت ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ داتا گنج بخش سے اتنی محبت کیوں پائی جاتی ہے؟ خواجہ غریب نواز کے مزار اقدس پر جب عرس ہوتا ہے تو عرس کے موقع پر ایسا سمع ہوتا ہے کہ آپ کو میدان عرفات یاد آ جاتا ہے۔ یعنی کہا جاتا ہے کہ حج کے بعد مسلمانوں کا دوسرا جو اجتماع ہے وہ خواجہ غریب نواز کا عرس ہے۔ جب میں غفیر ہوتا ہے تو اتنے لوگ کیوں جاتے ہیں اور اتنا ان کا ذکر کیوں کیا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہم یہ دیتے ہیں، اصل میں بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت فرماتا ہے تو جبریل امین سے فرماتا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم اس سے محبت کر، اور پھر جبریل امین کو حکم ہوتا ہے وہ آسمانوں میں اور زمین میں ان کی محبت کو داخل کرتے ہیں، اتارتے ہیں، پھر ہر ایمان والا اس سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ ان سے جو محبت مسلمانوں میں پائی جاتی ہے یہ اس محبت کا نتیجہ ہے، ورنہ آپ سوچے نا پھر یہاں تو باپ کا انتقال ہو جائے، دادا کا انتقال ہو جائے، انسان کئی سالوں تک بسا اوقات وہ قبر پہ نہیں جا سکتا، اور یہاں داتا گنج بخش علیہ رحمہ، خواجہ غریب نواز، محمد شاہدول علیہ رحمہ، عبداللہ شاہ غازی، ان سے کوئی ہماری رشتہ داری تو نہیں، لیکن ہم جاتے ہیں اور انشاءاللہ جاتے رہیں گے۔ داتا گنج بخش علیہ رحمہ کے مزار اقدس پر جب بم دھماکہ ہوا تھا تو ایک اخبار کے کالم نگار نے جو کالم لکھا تھا اور اس نے ایک بات کہی تھی، وہ بات بڑی دل پہ لگی۔ اس نے کہا یہ بم دھماکے والے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید لوگ اب مزارات پہ جانا چھوڑ دیں۔ تو لکھنے والا بالکل ایک دنیا دار قسم کا آدمی ہے، تو کہتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید لوگ وہاں پر جانا چھوڑ دیں، کہ یہ ان کی بھول ہے، اس لیے کہ جب بم دھماکہ ہوا تو جو لوگ نہیں تھے وہ افسوس کر رہے تھے کہ کاش ہم وہاں پر ہوتے، کہ موت آتی تو داتا صاحب کے قدموں میں آتی، ایک نہ ایک دن تو جانا ہی ہے۔ دوسری بات انہوں نے لکھی کہ اصل میں ہر انسان اس وقت پریشان ہے اور سکون اور چین مزارات پر ملتا ہے، تو انسان بم دھماکوں کی پرواہ کبھی نہیں کرے گا، وہ سکون اور چین کے لیے ان مزارات پہ ضرور آئے گا۔
اور پھر دوسرے دن لوگوں نے دیکھا جمعرات کو بم دھماکہ ہوا جمعے کی نماز کے لیے، کئی میلوں تک لوگوں کی لائنیں لگ گئی، اور فجر کی نماز سے ہی لوگ آنا شروع ہو گئے، اور اس وقت جمعے کی نماز میں اتنا رش تھا کہ مطلب کہتے ہیں کہ تاریخ میں اتنا جمعے میں رش نہیں ہوا۔ تو یہ ان اولیاء کرام کی اپنی کشش ہے۔ آپ دیکھیں نا کسی کی قبر پہ جائیں تو ہم 5 منٹ نہیں بیٹھ سکتے، گھبراہٹ ہوتی ہے۔ یہ ان اولیاء کرام کی اپنی کشش ہے، ان کی روحانیت ہے کہ جائیں تو پھر اٹھنے کا دل نہیں ہوتا۔ اور جب یہ اولیاء کرام کی یہ شان ہے تو پھر صحابہ کرام کی شان کیا ہوگی، سید الشہداء کی کیا شان ہوگی، اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا شان ہوگی۔ تو اگر عاشق تڑپتے ہیں مدینے جانے کے لیے تو کوئی تو وجہ ہے، اور یہ تڑپ اور یہ اسے نصیب ہوتی ہے جس کی طرف رسول اللہ کی توجہ ہو۔ جو بدعقیدہ ہیں انہیں تو مدینے میں کچھ نہیں ملتا، اور جن پر رسول اللہ کا کرم ہوتا ہے تو وہ 8 دن 10 دن گزارتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تو 1 سیکنڈ لگتا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جب اولیاء کرام داتا گنج بخش حضور کے غلام ہیں، ان کے دربار پر یہ حال ہے کہ 4 گھنٹے بیٹھے ہیں تو پھر بھی وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوتا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا شان ہے، اللہم ارزقنا زیارت حرمک و حرم نبیک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ارشاد فرمایا وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، ارے محبوب آپ ان کی باتوں کا غم نہ کریں، یعنی یہ کافر جو آپ کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف گفتگو کرتے ہیں اور وہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو آپ ان کا غم نہ کریں۔ ان العزت للہ جمیعا، بے شک ساری عزت اللہ کے لیے ہے، وہ جسے چاہے عزت عطا فرمائے۔ یہ کافر جتنا بھی اسلام کو، مسلمانوں کو یا آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں، یہ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ تعالی نے اپنے رسول کو اور مسلمانوں کو عزت عطا فرمائی ہے۔ هو السمیع العلیم، وہی خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ الا سن لو، ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض، جتنے آسمانوں میں ہیں اور جتنے زمین میں ہیں سب کا مالک اللہ ہے۔ وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، وہ لوگ کہ جو اللہ کے مقابلے میں جھوٹے خداؤں کی پوجا کرتے ہیں، وہ کاہے کے پیچھے جا رہے ہیں؟ کیا دلیل ہے ان کے پاس؟ کس دلیل کی وہ پیروی کرتے ہیں؟ یعنی مراد یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ ان یتبعون الا الظن، وہ تو صرف من گھڑت خیالات کی پیروی کرتے ہیں۔ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور وہ تو صرف اندازے مارتے ہیں۔ هُوَ الَّذِي، وہی ہے جس نے جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ، تمہارے لیے رات کو بنایا، لِتَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ تم اس میں چین پاؤ، آرام کرو، تمہاری تھکن دور ہو جائے۔ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، اور دن کو روشن بنایا تاکہ تم اپنے کام کر سکو۔ ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں، لقوم یسمعون، اس قوم کے لیے جو غور سے سنتی ہے۔ جو لوگ سنتے ہیں سمجھتے ہیں ان کے لیے اس میں ضرور نشانیاں ہیں۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، وہ بولے اللہ نے اولاد بنائی، پاکی ہے اس کو۔ اللہ تبارک و تعالی اولاد سے پاک ہے۔ هو الغنی، وہ غنی ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں، اسے کسی کی ضرورت نہیں، اسے کسی کی حاجت نہیں۔ اولاد کی ضرورت لوگوں کو ہوتی ہے،
اللہ ضرورتوں سے پاک ہے۔ جب گھر میں اولاد نہ ہو تو گھر میں بوریت ہوتی ہے، تو انہیں اپنے گھر میں رونق کے لیے اولاد کی ضرورت پڑتی ہے لوگوں کو۔ پھر انسان کو اولاد کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ایک نہ ایک دن مجھے بوڑھا ہونا ہے، تو بڑھاپے میں میری اولاد میرا سہارا بنے گی۔ ایک نہ ایک دن مجھے اس دنیا سے جانا ہے، تو میری جائیداد کو سنبھالنے والی میری اولاد ہوگی۔ پھر اس کے علاوہ ایک ذہن میں یہ بات بھی ہوتی ہے، جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو ہماری اولاد ہمیں یاد کرے گی، اور ہماری اولاد کی وجہ سے لوگ ہمیں یاد کریں گے کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے۔ تو یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اولاد کی ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام ضرورتوں سے پاک ہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، آسمانوں میں جو کچھ ہے اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ ہی کا ہے، سب کا مالک اللہ ہے۔ ان عندکم من سلطان بہذا، تمہارے پاس اس بات پر کوئی دلیل نہیں ہے جو تم کہتے ہو کہ اللہ نے اولاد بنائی اپنے لیے، تو اس بات پر تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں۔ اتقولون، کیا تم کہتے ہو علی اللہ ما لا تعلمون، اللہ پر وہ بات کہتے ہو جو تم خود جانتے نہیں ہو۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، بے شک وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اگر ذہن میں یہ خیال آئے کہ جھوٹ باندھنے والے وہ دنیاوی طور پر مالدار بھی ہیں، عہدیدار بھی ہیں، حکمراں بھی ہیں، تو سمجھ لو متاع فی الدنیا، کہ دنیا میں سامان ہے، یہ دنیا کا تھوڑا سا برتنا ہے۔ ثم الینا مرجعہم، پھر وہ ہماری طرف پلٹ کر آئیں گے۔ ثم نذیقہم العذاب الشدید، پھر ہم انہیں شدید عذاب دیں گے۔ بما کانوا یکفرون، اس وجہ سے کہ وہ کفر کیا کرتے تھے۔ اگر دنیا میں کسی شخص سے یہ کہا جائے کہ آپ کے پاس دو اختیارات ہیں، ایک سال آپ محنت کر لیں، ایک سال، اور کمانے کے لیے آپ یہاں سے چلے جائیں فلاں شہر میں، بیوی بچوں کو، رشتہ داروں کو، سب کچھ چھوڑ دیں آپ ایک سال کے لیے، دن رات ایک کریں، 18 گھنٹے آپ ڈیوٹی کریں اور دن رات آپ کام کریں، اپنے آرام کو، اپنے کھانے پینے کی لذتوں کو، گھومنے پھرنے کو، سب کو آپ چھوڑ دیں ایک سال آپ محنت کریں۔ اس کے بعد آپ ساری زندگی آرام سے، سکون سے زندگی گزاریں گے۔ اب ساری زندگی سے مراد یہ ہے کہ اس کی عمر مثلا 30 سال ہے، تو اسے کہا جائے ایک سال آپ گزار لیجئے، پھر اگر آپ کی زندگی 60 برس بھی ہوتی ہے تو 30 سال آپ آرام سے زندگی گزاریں گے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ یہ ایک سال مشقت میں نہ گزاریں، عیش و عشرت کریں، گھومیں پھریں اور ساری زندگی تکلیفیں برداشت کرتے رہیں، کھانے کے مسائل، بھوک کے مسائل، روزگار نہیں ہے، تو ہر عقل مند کہے گا سبحان اللہ، بتائیے جناب، ایک سال کے اگر 2 سال بھی ہمیں محنت کرنی پڑے کوئی بات نہیں، باقی زندگی تو آرام سے گزرے گی۔ ذرا سوچیں، یہ ایک سال محنت کرنے کے بعد بھی کوئی گارنٹی تو نہیں ہے کہ ہم بقیہ زندگی آرام سے گزار سکیں۔ دوسری بات، ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ ہماری زندگی بقیہ ہے یا نہیں ہے، محنت کرنے کے بعد ہی وہیں پر انتقال ہو جائے پھر۔ لیکن تمام معاملات کے باوجود انسان اپنے آپ کو جو عقل مند سمجھتا ہے وہ اسی کا فیصلہ کرے گا۔ اب ہم اپنی زندگی کی حقیقت کو سمجھیں۔ ہماری زندگی 4 ادوار پر مشتمل ہے۔ ایک ہے دنیا کی زندگی، ایک ہے قبر کی زندگی، اور قبر کی زندگی کتنی ہے؟ انتقال کے بعد سے لے کر قیامت آنے تک، یعنی قیامت آئے گی اور پھر اس کے بعد دوسری سور جب پھونکی جائے گی تب تک جو ہے قبر میں رہنا ہے، اس میں سینکڑوں برس بھی لگ سکتے ہیں۔ اور پھر تیسرا دور ہے ہماری زندگی کا، قیامت کا ایک دن
50,000 سال کا دن۔ اور چوتھا دور یہ ہے کہ جو نیک ہوں گے، جن سے اللہ راضی ہوگا، انہیں اللہ جنت عطا فرمائے گا، وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، اور جو کافر ہوں گے وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، ہمیشہ سے کیا مراد ہے؟ لاکھوں، کروڑوں، اربوں، خربوں سے بھی زائد، جس کی گنتی کبھی ختم نہیں ہونے والی، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہنا۔ اب آپ 50,000 سالہ زندگی قیامت کے میدان میں، سینکڑوں برس قبر میں، اور ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہنا کروڑوں، اربوں، خربوں سے بھی زائد، جس کی کوئی گنتی نہیں بتائی جا سکتی، جب کبھی ختم ہی نہیں ہونا، ان سب کو ایک طرف آپ جمع کریں، اور دوسری طرف دنیاوی زندگی کو دیکھیں، جو گزر گئی وہ تو تھی، آگے کا پل کا بھروسہ نہیں، ایسی بے حقیقت زندگی ہے۔ اب اس زندگی میں ہمیں مشقت اٹھانی ہے، ہمیں اس مختصر زندگی میں مشقت اٹھانی ہے، عیش و عشرت سے بچنا ہے، لذات سے بچنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، تھوڑی سی کوشش کرنی ہے، اور اتنی بڑی زندگی میں راحت پانی ہے۔ عقل مند وہی ہوگا جو کہے گا یہ تھوڑی سی زندگی میں کوشش کر لوں، پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راحتیں ہیں۔ تھوڑی سی زندگی کی کوشش کرنی ہے، اور اگر آپ، ابھی تو ہم کہہ رہے تھے نا 1 سال کے مقابلے میں 30 سال، تو 30 سال میں سے یہ 30واں حصہ ہوا 1 سال، لیکن اگر آپ آخرت، قبر اور قیامت کے میدان کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کا تصور کریں تو اس کے مقابلے میں یہ 1 سیکنڈ کے برابر بھی نہیں ہے، 1 سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے برابر بھی نہیں ہے، 1 سیکنڈ کے اربوں یا خربوں حصے کے برابر بھی نہیں ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کے 4 دور کے اندر سے فیصد نکالیں، ہم کہ ہماری زندگی جو ہے 4 ادوار پر مشتمل ہے، مرنے کے بعد انسان فنا نہیں ہوتا بلکہ ایک جہاں سے دوسرے جہاں میں چلا جاتا ہے، تو یہ 4 دور ہیں، دنیا کی زندگی، قبر کی زندگی، قیامت کی زندگی، جنت کی زندگی، یا پھر جہنم کی زندگی۔ تو یہ جو 4 دور ہیں، تو زندگی ہماری یہ مکمل ہے۔ اس کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کو دیکھیں تو یہ 0.0000000 جتنے بھی زیرو لگا دیں، 0.0001% بھی نہیں ہے یہ دنیاوی زندگی۔ اب آپ بتائیے کتنا نادان ہے وہ شخص کہ جو اس دنیا کی حقیر لذتوں کی خاطر اپنی قبر کو، آخرت کو برباد کر رہا، اور پھر جب وہ گناہ کرتا ہے تو دنیا کے اندر بھی ذلیل و رسوا ہوتا ہے، در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، دنیا کے اندر بھی اسے سکون نہیں ملتا۔ لیکن اگر وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے دنیا میں لذات کو چھوڑ دے، گناہوں سے بچے، من کان للہ فکان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو دلوں کا چین صرف اللہ کی یاد میں۔ تو اگر آخرت کی تیاری میں دنیا کی زندگی گزارے تو دنیا میں بھی چین ہے، سکون ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، اور جو اب ہماری زندگی کے لمحات باقی ہیں ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔